کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی کہ قیامت قریب ہے، کہنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قیامت کیسی قریب ہے، 14 صدیاں بیت گئی، اس کے باوجود قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی ایسا حتمی دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مزید کتنے 100 یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال ابھی درکار ہیں قیامت واقع ہونے میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے تو مہدی کا ظہور ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت ابھی کافی دور ہے۔ لیکن قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ قیامت تو بہت قریب ہے۔ ایسے شبہات، ایسے اشکالات ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہی وارد ہوتے ہیں جو اللہ عز و جلال کی باتوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، جو قرآن و حدیث کا انکار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرنے میں جرأت کرتے ہیں۔ اس طرح کی شبہات کا جواب اس سے پہلے مفسرین دے چکے ہیں۔ ان جوابات میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جس طرح میری آمد اور قیامت یہ اکٹھے آئے ہیں، اس قریب اور بعید کو کس مفہوم میں سمجھنا چاہیے؟ قرب اور بعد، قریبی اور دوری، جہاں یہ دونوں لفظ نزدیک اور دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کا استعمال یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے واقع ہونے، اس کے وقوع اور عدم وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کافر بھی اس وقت قیامت کے متعلق جو اپنی رائے زنی کرتے تھے کہ قیامت تو آنی نہیں ہے، تو قیامت قریب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت واقعتاً آنے والی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کافر اس بات کا انکار کرتے تھے، جس انکار کی حقیقت کو قرآن اور حدیث نے کھولا کہ نہیں، تم تو سمجھتے ہو قیامت آنی ہی نہیں، قیامت آئے گی، یہ واقع ہوگی، یہ ایک یقینی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما آت فہو قریب وواقع لا محالہ، جو چیز آنے والی ہو اسے قریب ہی کہا جاتا ہے، لہذا اس کا وقوع جو ہے وہ لا محالہ ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جس کا وقوع یقینی ہو، جس کا واقع ہونا حقیقی ہو، اسے قریب ہی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی کے ساتھ ساتھ کئی ایسے مفسرین جیسے امام آلوسی نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو بات بیان کی ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کافر تو اسے بعید سمجھتے ہیں حالانکہ ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں بھی بعید کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ قیامت تو قائم ہوگی لیکن ابھی قائم ہونے میں کچھ دیر ہے، تو چلو اس وقت تک عیش کی زندگی گزارتے ہیں، جب قیامت قریب آنے لگے گی تو ہم قیامت کی تیاری کر لیں گے۔ یہ ان کا مقصود نہیں تھا، وہ تو اس کو ممکن ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ قیامت تو امپاسبل ہے، بلکہ امر مستحیل سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ مٹی میں چلا جائے اور مٹی میں مٹی ہو جائے اور اس کی ہڈیاں
اور اس کا گوشت پوست ختم ہو جائے تو پھر انسان کو اٹھایا جائے گا، وہ اس کو ممکن ہی نہیں سمجھتے تھے، جس لیے اللہ ذو الجلال نے اس بات کا رد کیا کہ وہ اس کو بعید سمجھتے ہیں، یعنی ناممکن سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو ممکن سمجھتے ہیں۔ عدم سے وجود اگر اللہ ذو الجلال دے سکتے ہیں تو پھر دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے دنیاوی اصولوں کے مطابق، جبکہ اللہ ذو الجلال دنیاوی اصولوں کے پابند نہیں، وہ تو خلاق ہیں، وہ تو خالق ہیں جو عدم سے وجود بخش سکتے ہیں، وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اور اس لیے قرآن نے وہاں لفظ استعمال کیے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ زیادہ آسان ہے۔ تو وَنَرَاهُ قَرِيبًا، تو یہاں قربت سے مراد ممکن ہونا ہے، اور کافر جو ہے بعید کا معنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا أي وقوع العذاب، وہ عذاب کو بہت دور نہیں بلکہ کہتے تھے یہ عذاب اور جزا و سزا کے مسائل ہوں گے نہیں۔ وقیام الساعة يراه الكفر بعید الوقوع بمعنى مستحیل الوقوع، کافر قیامت کے قائم ہونے کو مستحیل سمجھتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، ونراه قريبا کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ بہت قریب ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ أَمَدٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی ایک مدت ہے، اس مدت اور وقت کے بعد یہ قیامت ضرور قائم ہوگی جس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ وَوَاقِعٌ لا محالہ، اس لیے عربی زبان میں ہر وہ چیز جس کا حتمی ہونا ثابت ہو جائے اس کو قریب کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ضرور واقع ہوگی، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو قیامت آئی نہیں تو کیسے قریب ہوگی۔ قیامت کے قریب اور بعید ہونے کا معنی اس کے قرب اور بعد کو سمجھنے کے لیے کائنات کی عمر کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ عمر کے اعتبار سے سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے اب تک اس کی مجموعی عمر کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ تو تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری مدت بقا اتنی ہے جتنی مدت نماز عصر سے غروب شمس تک ہے۔ عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو صحیح بخاری میں ہے 7467، اور یہ جو عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے والی ہے۔ وہ لکھتے ہیں قربہ لأن ما بقي من زمان الدنيا اقل مما مضى منه، قیامت قریب ہے کیونکہ دنیا کی عمر کا جتنا باقی حصہ ہے اس سے بہت زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ کہاں 1,24,000 پیغمبروں کی بعثت ہوئی، کہاں آخری پیغمبر تشریف لا چکے، جب اس ہستی کے بعد کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں، تو یہ ایک بدیہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ اس کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے احکامات آنے تھے وہ آ چکے، اب تو اس کی تنفیذ کے لیے کوشش کی جائے گی۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے سچے وارث ہیں وہ انہی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں اپنی زندگیاں کھپائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے
یہ نشانیاں چلتی چلتی بڑی نشانیوں کی طرف منتقل ہوں گی اور آخر قیامت آ جائے گی۔ اس بات کا ایک تیسرا جواب بھی بن سکتا ہے کہ قیامت کے قرب و بعد کو سمجھنا کہ قریب ہے کہ دور ہے، 1400 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ بھی موقوف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو قیامت انتہائی قریب ہے، جبکہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ہے؟ لوگ ہی سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں ابھی میں کو 50-60 سال مزید زندہ رہوں گا۔ اللہ کو تو علم ہے کہ کب موت وارد کرنی ہے کس انسان پر، اور جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، تو بہت قریب ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یہ آیات جو قیامت کے متعلق اور اس کی حقیقت کو واضح کرنے والی تھی، ان کے اولین مخاطب کفار مکہ تھے، ان کو یہ وعید سنائی گئی، انہیں قرب قیامت سے ڈرایا گیا، مگر ان کی زندگی بیت گئی، مزید 1400 سال بیت گئے۔ لہذا وقوع قیامت لوگوں کے لیے بعید اور انتہائی بعید ہے، لیکن اللہ کے حساب سے دنیا کی کل مدت زندگی چند دن سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کو قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دن دنیا کے 1000 دن اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کے علم کے مطابق یہ قریب ہی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ ذوالجلال کے علم کے مطابق تو قیامت بہت قریب ہے۔